بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے اسم گرامی کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا اسم گرامی حیدر رکھا، اور چنانچہ جب آپ کے والد جناب ابو طالب آئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہاجر اور انصاروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ کرام کو تو آپس میں بھائی بھائی آپ نے بنا دیا ہے، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ آپ کی شجاعت کے حوالے سے ملتا ہے کہ خیبر کے دن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ علی کہاں پر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، وہ درد کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کرام میں سے کسی کو کہ جاؤ علی کو بلا کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آنکھوں کی تکلیف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف جاتی رہی، اور پھر ہوا اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر یہ خیبر کا قلعہ اکھاڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو خیبر اس طرح فتح ہوا۔ آپ کی قوت اور طاقت کا حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی کہ حضرت علی نے خیبر کا جو در اکھاڑا تھا وہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم 8 بندے اس دروازے کو اٹھانے لگے لیکن ہم اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ آپ کی شجاعت، آپ کی طاقت اور آپ کی بہادری کا واقعہ تھا۔ اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو شیر حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اللہ نے ان کو کیسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر یہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت پاک فرما رہے تھے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کریم نے جب یہ آیت ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آیت کریمہ تو تلاوت فرمائی ہے، تو آپ کے قرابت والے رشتہ دار کون ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا علی و فاطمہ و بناہما، وہ جناب علی ہے، فاطمہ ہیں، ان کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبروں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی شہادت کے بارے میں آگاہی دی تھی پہلے سے ہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اے علی، وہ شخص جو تم پر وار کرے گا وہ یہاں تمہیں وار کرے گا، سر کے پیچھے آپ کے وار کرے گا، اور آپ کی داڑھی خون سے لتڑ دی جائے گی، آپ کی داڑھی ساری خون سے رنگ دی جائے گی۔ پھر ہوا بھی اس طرح کہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، تو یہی کیفیت دیکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی بشارت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں جو پچھلوں کا بدبخت تھا اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں
تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلوں کا جو بدبخت تھا وہ شخص تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلوں کا بدبخت وہ ہوگا کہ جو میرے علی کو قتل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ پر وار کیا گیا 19 رمضان المبارک، آپ پر وار کیا گیا، 2 دن آپ زخمی رہے۔ 2 دنوں کے بعد 21 رمضان مبارک کے دن آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری کامل بخشش اور مغفرت ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔